بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ موت کا وقت ہر انسان کے لیے سخت ترین لمحہ ہوتا ہے اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اس وقت شیطان آخری کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کا ایمان چھین لے، لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے موت آسان اور پرسکون بنا دی جاتی ہے، اور ان بعض خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں اہل درود خوش نصیب لوگ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے درود پاک کی کثرت کر جائیں گے، ان کے لیے موت کا لمحہ کیسا ہوگا، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، برحق ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے، تو اہل درود کی موت کا منظر کیسا ہوگا، آج ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور اہل درود لوگ خاص طور پر اپنے دلوں کو تسلی اور دلاسا دے دیں، کیونکہ اہل درود لوگوں کی موت کا منظر ہی الگ ہوگا۔ کیسے؟ ذرا آئیے اس بات پر تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا جو شخص ہے نا جی، اپنی زندگی میں بار بار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، یعنی اہل درود عادی ہو چکا ہوتا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا۔ موت کے وقت یہی ذکر اس کے لیے نور بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو اس درود پاک کی کثرت کا میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو فائدہ حاصل ہوگا، باقی دنیاوی معاملات تو پھر ہیں جو صحیح نا، اس پر تو پھر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، جتنے بھی معاملات اور مسائل انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن موت کو بھی ہمیں ہر وقت اور ہر پل یاد رکھنا چاہیے اور اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، اور موت کا منظر بھی اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ فکس کرنا چاہیے۔ یہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، انسان بہت سارے مسائل سے بچا رہتا ہے جسے موت اپنی یاد ہوتی ہے۔ اچھا جی، اہل درود کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وقت نزا کے وقت پر فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور سکون کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی اہل درود پر وقت نزا جو ہے اس ٹائم پر بھی بہت زیادہ نرمی کا مظاہرہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس شخص کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے حبیب کا ذاکر ہوتا ہے اس دنیا کے اندر۔ اور ہمارے صوفیہ کرام، ہمارے اولیاء کرام اس چیز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زبان کو درود شریف سے آباد رکھتا ہے، اس کی روح قبض کے وقت نورانی مسکراہٹ کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے۔ اب اس بات پر ذرا غور کیجئے گا، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے جو ولی اللہ ہیں، وہ اس بات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جو درود شریف کا عادی ہوتا ہے نا، جو شخص جس کی زبان تر رہتی ہے درود پاک سے، اس کی روح جب قبض ہوتی ہے، یعنی جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں، تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ گویا وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ رنج کے بجائے راحت محسوس کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، انسان جب موت کا جو منظر ہے نا جی، بڑا ہی خوفناک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اہل درود کا جو منظر ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی اتنا حسین ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اہل درود کی موت کے وقت جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوگی، وہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، بلکہ پا رہا ہوتا ہے، حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی روح محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور وہ روح جاتے ہوئے بھی، اس کے جسم سے نکلتے ہوئے بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ
اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں نا، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور درود شریف پڑھنے والا جو شخص ہے، جس کی زندگی کے اندر اس کا وظیفہ، اس کا ذکر، ورد درود پاک رہا ہو نا، تو ایک مقام پھر ایسا آتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے دائرے میں آ جاتا ہے، ولی بنا دیا جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے درود پاک کی کثرت کرنے والا۔ تو ایسے لوگوں پر فرشتے خوشخبری کے ساتھ اترتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اہل درود کا مقام، یہ ہے اہل درود کی موت کا منظرنامہ۔ تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، آپ لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اتنی خوبصورت موت آئے گی۔ لیکن آپ کو ساری زندگی درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی روح موت کے وقت مسکراتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے سکون، رحمت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ ڈر اور گھبراہٹ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ روح نکلتے ہوئے گھبراتی نہیں بلکہ خوش ہوتی ہے، اور جو روح کا خوش ہونا ہے وہی اہل درود کے موت کے وقت چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنے گا، اور فرشتے اسے جنت کی خوشبو اور خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے چہرے، آپ لوگوں نے بارہا یہ سنا بھی ہوگا، کئی دفعہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا اللہ کے نیک بندوں کا، کہ ایسے بزرگوں کے یا ایسے لوگوں کے چہرے وفات کے وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ درود شریف کی برکت ہوتی ہے، یہ ذکر الہی کی برکت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ دوستی اور محبت کی برکت ہوتی ہے، جو ان کے چہروں پر موت کے وقت بھی عیاں ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اور ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہو، اور ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ اس پر آسانی کر دی جائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کا قرب محسوس ہو، تو پھر درود پاک تو زندگی میں بہت سارا پڑھنا ہوگا نا، بلکہ زندگیوں کو وقف کرنا ہوگا، تاکہ موت جو ہے نا، جو آخری منزل انسان کی ہے نا، وہ کم از کم آسان ہو جائے۔ باقی زندگی کے معاملات تو جیتے جی کبھی ختم ہی نہیں نہ ہوں گے، یہ مسئلے مسائل تو پھر جتنے تک انسان جی رہا ہے، زندہ ہے، یہ چلنے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن کم از کم زندگی کی آخری منزل تو آسان ہو جائے، موت کا وقت تو آسان ہو جائے، اور ایسی موت نصیب ہو کہ لوگ مثالیں دیں مدتوں تک کہ فلاں شخص کو موت آئی تھی اور ہم نے اس کی موت دیکھی تھی۔ تو اہل درود تو خاص طور پر اپنے آپ کو درود پاک سے اتنا جوڑ لیں کہ کم از کم لوگ اس کی موت پر تو رشک کریں ہی کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک روحوں کو سرشار کرنے والا ٹاپک تھا، کہ اہل درود کی موت کا جو منظر ہے وہ بہت خوبصورت ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ رب العزت کلمہ نصیب فرمائیں گے، اور حضور کے ذکر کے صدقے میں موت کو آسان کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، تو ہماری موت بھی انشاءاللہ تعالی ہم پر آسان کر دی جائے گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جان جب لبوں پر ہو تو تم سامنے آ جانا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔